نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آپ مجھے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے دیکھ اور سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے، پیج کو لائک کیجئے اور سی ایٹ فسٹ کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ لوگ جڑے رہیں۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم امیر المجاہدین حضرت علامہ و مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت سی معروف شخصیات موجود ہیں۔ قاری صفوت شہزاد قادری صاحب یو کے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حسنین یوسف میمن صاحب جو الحاج یوسف میمن مرحوم کے صاحبزادے ہیں، کراچی سے انہوں نے وقت دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں، حضرت علامہ و مولانا خضر الاسلام نقشبندی صاحب۔ آپ بھی دوران ٹریولنگ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ موجود ہیں علمی ادبی روحانی شخصیت پیر سید سجاد حسین شاہ بخاری یو کے سے۔ آپ نے بھی ہمیں وقت دیا، بہت زیادہ مصروفیت تھی، بہت اصرار پر آپ نے ہمیں وقت عطا کیا۔ میں تمام ہی مہمانان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ امیر المجاہدین کی زندگی پر انشاءاللہ ہم علماء کرام سے اس حوالے سے بات چیت بھی کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں قاری صفوت شہزاد قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام مجید سے ہم سب کے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك
لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے قاری صاحب نے تلاوت کی۔ ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی معروف شخصیت، معروف شناخواں الحاج یوسف میمن مرحوم کے صاحبزادے حسنین یوسف میمن صاحب موجود ہیں۔ میں بلا تاخیر و تمہید آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنی عقیدتوں کو پیش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جانب سے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب خلیل قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس بابرکت حاضری کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشیں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح مجھے حکم دیا گیا ہے میں نے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے، چند اشعار ناز شریف کے اور چند اشعار حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند اشعار پیش کروں گا۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ایک مرتبہ سرکار کی جناب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے، بگڑی بنانا
آپ کا ادنا سا کام ہے بگڑی بنانا، آپ کا ادنا سا کام ہے بگڑی بنانا، آپ کا ادنا سا کام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، قسمت سے مل گیا جسے دامان پنجتن، قسمت سے مل گیا جسے دامان پنجتن، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، ہو گئے ہیں وہ نثار مصطفیٰ خاتم حسین، ہو گئے ہیں وہ نثار مصطفیٰ خاتم حسین، پہرےدار عزت صلی علی خادم حسین، ہو گئے ہیں وہ نثار مصطفیٰ خادم حسین، ہر گھڑی جس نے کیا محبوب ہی کا تذکرہ، ہر گھڑی جس نے کیا محبوب ہی کا تذکرہ، اپنا سب کچھ کر گئے ان پہ فدا خادم حسین، ہو گئے ہیں وہ نثار مصطفیٰ خادم حسین، پہرےدار عزت صلی علی خادم حسین، ہو گئے ہیں وہ نثار مصطفیٰ خادم حسین، کانپتے ہیں آج بھی گستاخ جن کے نام سے، کانپتے ہیں آج بھی گستاخ جن کے نام سے، ہیں غلاموں نوکر شمس الضحیٰ خادم حسین، ہو گئے ہیں وہ نثار مصطفیٰ خادم حسین، کفر کو للکارتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کفر کو للکارتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، غیرت ایمان کا تھے ولولہ خادم حسین، ہو گئے ہیں وہ نثار مصطفیٰ خادم حسین، ہے جنازے نے دیا عمران عاجز یہ پیام، ہے جنازے نے دیا عمران عاجز یہ پیام،
ہیں فدائے حضرت بدر و دجا خادم حسین ہو گئے ہیں وہ نثار مصطفیٰ خادم حسین پہرےدار عزت صلی علی خادم حسین ہو گئے ہیں وہ نثار مصطفیٰ خادم حسین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت منقبت پیش کی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے امیر المجاہدین کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر لاہور کی بہت ہی خوبصورت آواز میرے بہت محترم جناب حضرت علامہ و مولانا خضر الاسلام نقشبندی صاحب۔ حضور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کا تو بہت تعلق رہا امیر المجاہدین سے، بہت ملاقاتیں رہیں، بہت سلسلہ رہا، آنا جانا بھی رہا۔ حضور آپ کیا فرمائیں گے امیر المجاہدین کے بارے میں، اور کچھ اپنی یادیں بھی ہم سے شیئر کریں۔ اصل میں خلیل بھائی میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنیادی طور پر جو بھی کام کیا ہے وہ اصل میں انہوں نے دین کو مقصد بنا کے کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دین کے علاوہ کسی شے کو اہمیت نہیں دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے خلیل بھائی کہ جب تحریک لبیک جو ہے وہ اتنے زیادہ عروج پہ نہیں پہنچی تھی، اس وقت جو ہے تو ہم جب جاتے تھے بابا جی کے پاس تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں بابا جی کو کچھ نہ کچھ بابا جی کی خدمت میں پیش کروں، تو میں کوئی جو میری توفیق ہوتی تھی میں پیش کرتا تھا۔ تو بابا جی نے ہم سے وہ ایک دفعہ منع کرتے، لیکن میں ضد کرتا تو بابا جی لے لیتے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بابا جی تحریک لبیک مارز وجود میں آ گئی اور ایک سلسلہ بن گیا، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بابا جی نے جو ہے وہ کبھی بھی مجھ سے نذرانہ وصول نہیں کیا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بابا جی نے نذرانہ وصول کیا ہو، میری کوشش کے باوجود نہیں ہوا۔ الٹا یہ ہے کہ بابا جی جب گھر تشریف لاتے تو ہمیں دیا کرتے تھے، حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ خدمت کی جائے، آپ دین کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے ہمیں دینا شروع کر دیا، لیتے نہیں تھے۔ تو کبھی گھر آئیں تو بچوں کو نذرانہ دینا اور مجھے دینا، تو اس طرح کی یعنی ان کی طبیعت تھی۔ پھر اتنا بڑا نام اور اتنے بڑے خطیب ہونے کے باوجود آج تک بابا جی نے کبھی جو ہے یہ نہیں کہا کہ بھائی اتنے دے دو اور اتنے پیسے لوں گا تو میں آؤں گا اور پھر خطاب ہوگا، نہیں، وہی سادی زندگی۔ پھر آپ ایک اور چیز خلیل بھائی نوٹ کریں، ساری زندگی بابا جی نے گزاری ہے اس دین کے کام میں۔ تحریک لبیک جب عروج پایا دھرنے کے بعد 2017 کے، تو تحریک ایک بڑے ہائی لیول پہ پہنچ گئی۔ پھر الیکشن میں، خصوصاً الیکشن کے بعد، تو بابا جی کا ایک اور جو ہے وہ دھاک بیٹھ گئی، 22-23 لاکھ ووٹ، ایک بہت بڑا ووٹ کا ایک وہ ہوتا ہے ریشو ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد بابا جی کا مزاج یہ رہا کہ ایک گاڑی ہونی، نہ کوئی آگے پروٹوکول، نہ پیچھے پروٹوکول، نہ کوئی کار، اور نہ ہی گن مین، آگے پیچھے کاریں لمبی لگی، معذرت چاہتا ہوں گلا تھوڑا میرا ڈسٹرب ہے، لمبی گاڑیاں ہیں، پروٹوکول چل رہا ہے، پولیس والے ہیں آگے پیچھے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ رستے بنا رہے ہیں، اور اس طرح کوئی نہیں، ایک گاڑی پہ بیٹھنا۔ ایک کار تھی بابا جی کی، پتہ نہیں وہ بھی اپنی تھی یا کسی چاہنے والے کی تھی، اس پہ پروگرام میں پہنچ جانا اور بس پروگرام کرنا اور واپسی کی راہ اختیار کر لینا، کوئی گن مین نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ اتنی بڑی تنظیم کا بانی ہو اور پھر وہ اتنی سادہ زندگی گزارے، جبکہ دوسرے مولوی جو ہیں وہ سیاستدان جو ہیں جن کی دین کے نام پر جو سیاست کر رہے ہیں، آپ دیکھیں آگے گن مین، پیچھے گن مین، پروٹوکول چلتا ہے ان کا، اور VIP جگہوں میں رہتے ہیں، بنگلوں میں رہتے ہیں، سرکاری پروٹوکول استعمال کرتے ہیں۔ بابا جی 2 مرلے کی گھر میں ساری زندگی بابا جی نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور پھر سفر میں نے بابا جی کو دیکھا کہ بابا جی سفر میں جاتے ہوتے تھے تو بابا جی قرآن شریف پاس رکھا ہونا یا دلائل الخیرات شریف پاس موجود ہونی، تو آپ نے اس کو کھول کے سفر میں پڑھتے رہنا۔ اور بابا جی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی آپ قرآن شریف کی غالباً درود تنجینہ کی غالباً تلاوت کر رہے تھے، آپ وہ پڑھ رہے تھے، اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب آپ کا یہ 2007 میں جب یہ اسپینل کا مسئلہ ہوا تھا، تب کی بات ہے۔ تو یہ ہے اصل میں خلیل بھائی ایک بے مثال
خوشحال اور بے مثل زندگی انہوں نے گزاری، اور جب وقت رخصت ہوا میں دیدار کرنے گیا تو ایسا لگا کہ ایک بندہ نا بڑے ہی یعنی اطمینان سے جیسے اپنا کام مکمل کر کے سو نہیں رہا ہوتا، جیسے کہ کوئی اپنا کام پورا کر لیا اور اب آرام کر رہا ہے کہ بھائی میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کے بعد آپ کا کام ہے۔ یہ میں نے بابا جی کی یعنی چہرے پہ اطمینان جو ہوتا ہے۔ پھر 40 گھنٹے آپ کی میت جو ہے وہ تدفین سے پہلے باہر رہی غسل کے بعد، تو ایسا تر و تازہ چہرہ بابا جی کا، تو وہ آج تک ہمارے آنکھوں میں جو ہے وہ نقش جو ہے وہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ نقش ہے ہماری آنکھوں میں۔ تو بس بہت ساری باتیں جی، کیا کیا ذکر کریں، کیا کیا بیان کریں۔ آپ کی محبت بارکیف آپ نے اس حوالے سے میرا نقطہ نظر لیا، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا کرے جی۔ ہماری خوش بختی ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا پیر سید سجاد حسین شاہ بخاری، UK سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور آپ کیا فرمائیں گے امیر المجاہدین حضرت علامہ و مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں؟ جناب خلیل قادری صاحب، آپ نے امیر المجاہدین جناب حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق پوچھا ہے، تو یاد رکھیں علامہ خادم حسین رضوی اس کوہ گراں کا نام ہے جن میں اخلاص، جرت اللہ کریم نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے یہ پچھلے 4-5 سالوں میں کام کر کے دکھایا ہے، اور پھر آپ کے اس کام سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہے نا، اور اسپیشلی دین کا کام جس میں سب سے زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، سب سے زیادہ مشکلیں آتی ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں دیکھنا پڑتی ہیں، اور وہ ٹکے ٹکے کے بندے آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن آپ نے 4-5 سال میں کام کر کے اتنا کام کیا، دن رات کام کیا، اور پھر یہ کام کر کے جو ہمیں سبق دیا ہے اور ہمیں اس سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اخلاص چاہیے۔ بندے کے اندر اگر اخلاص ہے تو پھر جتنا مشکل کام ہو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم اس سے کام لے لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ یاد رکھیں کہ اگر بندے نے کام کرنا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو۔ بندے نے کام کرنا ہو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے اس کے پیچھے اس کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی فوج ہو۔ اس نے کام کرنا ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بندہ جسمانی طور پہ بڑا فٹ ہو، بڑی برادری اس کی بہت بڑی ہو، بندہ اکیلا بھی چلے، ویل چیئر پہ ہو، تو پھر بندہ اتنا کام کر جاتا ہے جتنا بڑی بڑی ٹانگوں والوں نے نہیں کیا ہے۔ اور اس طرح صرف یہ بندے کے اندر اخلاص ہو۔ اور پھر ان کی ایک بات یہ دیکھیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کوئی سیکٹری نہیں رکھا۔ آج تو ایک مولوی پیر جس کا ایک مدرسہ ہو یا تھوڑے سے بندے اس کے سامنے آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں تو وہ آگے سیکٹری رکھ لیتے ہیں، جی حضرت صاحب ابھی آرام فرما رہے ہیں، حضرت صاحب ابھی کھانا کھا رہے ہیں، حضرت صاحب ابھی وضو فرما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فرما رہے ہیں۔ تو آپ کو دیکھیں کہ آپ نے اپنا کوئی سیکٹری نہیں رکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ سیکٹری لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ جو آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کو لوگ خراب کرتے ہیں۔ تو میں رات کے 2-2, 3-3 بجے تک لوگوں سے مسجد میں بیٹھ کے ملتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، کوئی میں نے درمیان میں سیکٹری نہیں رکھا ہوا۔ تو ناظرین اور خلیل صاحب یہ دیکھیں، اور پھر انہوں نے کام کیا نا، اس کا ریوارڈ دیکھیں، اس کا صلہ دیکھیں، اللہ کریم نے کتنا انہیں عطا کیا ہے۔ اور وہی فرماتے تھے کہ اللہ کریم بندے کا ادھار نہیں رکھتا، اور پھر دین کا ادھار یہ تو فوراً اللہ کریم عطا کر دیتا ہے۔ ابھی وہ اس دنیا سے گئے ہیں، اس شان سے کوئی نہیں جاتا، اس شوکت سے کوئی نہیں جاتا۔ جو مملکتوں کے بڑی بڑی مملکتوں کے وارث اور مالک ہوتے ہیں اور بڑے بڑے شہنشاہ اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ بھی اس طرح نہیں جاتے جس طرح حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہوں نے جو ہمیں مشن دیا ہے
خلیل قادری صاحب آپ بھی ابھی نوجوان ہیں الحمدللہ، اور میں نوجوانوں کو یہ اسپیشلی پیغام دوں گا کہ آپ نے جو مشن چھوڑا ہے، جو سنیوں کے سینوں میں سرکار کی محبت کے نگینے جڑے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دیا ہے، یہ اب اس کو اور زیادہ آگے پھیلنا ہے۔ ہم اگر امیر المجاہدین سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا یہ کام مکمل کرنا ہے، اور ان کا یہ کام ہمیں سب کو مل کے آگے لے کے چلنا ہے، اور صاحبزادہ سعد رضوی کے ہمیں دست و بازو بننا ہوگا۔ اللہ کریم کی ذات سب کو، ہم سب کو مل کے ان کے دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس مشن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ میں اپنے تمام ہی مہمانان کا بہت مشکور ہوں کہ اپنی گو نگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت علامہ و مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے تمام زندگی نفاذ شریعت اور ناموس رسالت کا پہرا دیا۔ ان کی یہ کاوش ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھی جائے گی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد خلیل قادری کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کامنٹ کے ساتھ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔